الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگوں کے درمیان قرض کا لین دین ایک عام سی بات ہے، اور شریعت مطہرہ نے قرض کے حوالے سے بھی اصول اور ضابطے بنائے ہیں، جن اصولوں کو توڑ کر اگر کوئی تجاوز کرتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ قرض سے پناہ کیوں چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقروض یعنی جو قرض لے لیتا ہے وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو قرضہ بھی بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، کہ دیکھنے میں آتا ہے، ہم خود بھی بارہا دیکھتے ہیں کہ جس کو قرضہ دے دیا جائے وہ کتنا جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ میرے خیال سے اکثر لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا، اور وعدہ خلافی کرنا تو اس کے اندر ایک عام سی بات ہو جاتی ہے کہ آج دیتا ہوں، بس ابھی دیتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں دیتا ہوں، اور اس طرح کتنے جھوٹ اور کتنی وعدہ خلافیاں کر کے بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ مجھے قرض سے بچا۔ اور اب اس کے لیے ضابطے ہیں، قرض کب لینا چاہیے کب نہیں لینا چاہیے۔ میں اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اسی بیچ کے اندر پھر یہ مسئلہ آ گیا کہ ماہ رمضان المبارک ہے، اور اس موسم میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو قرض کے حوالے سے جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پیش کیا جائے، اس لیے میں ان تمام چیزوں کو حذف کیا۔ ایک فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میں نے جنت کو دیکھا تو جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو صدقہ کے اندر 1 روپیہ دیں گے اللہ 10 دے گا، لیکن اگر کسی کو قرضے میں 1 روپیہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 18 عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جبریل سے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ سوال کرنے والے کے پاس کبھی تو کچھ ہوتا بھی ہے، کوئی آدمی مانگتا ہے تو کچھ ہوتا ہے پھر بھی مانگتا ہے، تو اس لیے اس کا ثواب کم ہے، لیکن جو آدمی قرضہ مانگنے آتا ہے وہ بہت ضرورت کے اندر مانگنے آتا ہے، اس لیے قرضے کا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے قرض لیتے، میرے آقا علیہ السلام کو قرض لینے کی ضرورت نہیں تھی، اگر آپ چاہتے تو زمانے بھر کے خزانے آپ کے قدموں میں تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی زندگی چونکہ مکمل طور پر دنیا والوں کے لیے نمونہ تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نمونہ بھی ہمارے لیے چھوڑا کہ کیسے قرض لینا چاہیے، کیسے ادا کرنا چاہیے، اگر کوئی قرض ادا کرے تو کیا کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کو آپ نے بیان کرنے کے لیے پریکٹیکل طور پر اپنی حیات طیبہ میں یہ نمونہ بھی عطا فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب قرض لیتے تھے تو جب قرض واپسی کا وقت آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرضہ لیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مال آیا اور آپ نے قرضہ ادا فرما دیا، تو قرض ادا کرنے کے بعد میں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل و مال میں برکت عطا کرے، اور فرمایا
قرضہ کا بدلہ شکریہ ہے اور ادا کر دینا ہے. یعنی یہ نمونہ میرا آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ جب تم کسی سے قرضہ لو تو واپس جب ادا کرو تو اس کا شکریہ بھی ادا کرو اور اس کے لیے گھر والوں کے لیے اس کے لیے دعا بھی کرو کہ اس نے تمہیں قرضہ دیا تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ تم قرض ادا کرنے کے ساتھ میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا بھی کرو. اور جب کسی کو قرضہ دیا جائے اور وہ قرضہ ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ضرورت ہے تب تو پریشان ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے اور وہ قرضہ ادا کرنے میں تاخیر کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے تو ثواب ہی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا دوسرے پر حق ہو اور وہ ادا کرنے میں تاخیر کرے تو ہر روز اتنا مال صدقہ کر دینے کا ثواب پائے گا. آپ نے قرضہ دے کے رکھا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر عطا فرمائے گا. اور قرض کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ قرض جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہے. ایسا نہیں کہ قرضہ دیا اور پہلے سے کہہ دیا کہ جتنا دیا ہے اس سے اتنا زیادہ لوں گا. یہ جو زیادہ والی بات کی جاتی ہے اسی کا نام ہے سود، جیسا کہ آج کل سود خوروں کا یہ طریقہ ہے. کسی قسم کے نفع کی شرط قرضہ کے اندر نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قرضہ جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہوگا. اور واپسی قرض میں اس چیز کی مثل دینی ہوگی، یعنی جیسا دیا ہے ویسا ہی واپس لینا ہے اور جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہے. اس کے اندر جو غلط طریقے سے شرطیں لگائی جاتی ہیں وہ شرطیں درست نہیں ہیں. قرض کے حوالے سے ایک ضروری مسئلہ یہ یاد رکھیں، جس پر قرض ہے اس نے قرض دینے والے کو کچھ تحفہ دیا تو لینے میں حرج نہیں ہے، جبکہ تحفہ دینا قرض کی وجہ سے نہ ہو. یعنی ایسی خوشی سے دے رہا ہے تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ خوشی سے نہیں دے رہا ہے، اس نے سامنے والے نے قرضہ دیا ہے اس لیے تحفہ دے رہا ہے تو یہ تحفہ لینا جائز نہیں ہے. اگر رشتہ داری کی وجہ سے دے رہا ہے، دوستی کی وجہ سے دے رہا ہے، یا سخی آدمی ویسے ہی دیتا رہتا ہے تو پھر لے سکتے ہیں، اور اگر قرض کی وجہ سے دے تو نہیں لینا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا یہ میرا قرضہ لیا ہے اس لیے مجھ کو تحفہ دے رہا ہے یا ایسے ہی دے رہا ہے. اگر پتہ نہ چلے تو پھر بھی پرہیز ہی کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ قرضہ لیا ہے اس لیے دے رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی پرہیز کرنا چاہیے. ایسے ہی ایک اور مسئلہ، جب کسی کو قرضہ دے دیتے ہیں تو پھر مقروض جو قرضہ لے کے رکھا وہ کبھی کبھی دعوت بھی کرتا ہے، اس کی دعوت کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو حکم یہی ہے کہ قرض کی وجہ سے اگر وہ دعوت کر رہا ہے کہ تم نے قرضہ دیا ہے اس لیے تمہاری دعوت کر رہا ہے تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. اور اگر قرض کی وجہ سے نہیں، ایسے خوشی سے دعوت کر رہا ہے رشتہ داری وغیرہ کی وجہ سے تو دعوت کھانا جائز ہے. اور اگر پتہ نہ چلے کہ کیوں کر رہا ہے تب پھر بچنا بہتر ہے. اچھا، ایک چیز یہ بھی رہتی کہ کیسے پتہ چلے، تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ قرض جب نہیں دیا تھا جب بھی دعوت کرتا تھا تو اس کا مطلب جو ہے وہ خوشی سے دعوت کر رہا ہے، اور اب آپ نے قرضہ دے دیا اب دعوت کر رہا ہے، پہلے کبھی نہیں کرتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دعوت کر رہا ہے قرضے کی وجہ سے دعوت کر رہا ہے. تو لہذا ایسی دعوتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور قرض دار قرض ادا نہیں کرتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسہ لے لیتے واپس دینے کا نام نہیں لیتے. کوئی قرضہ لے لیا اور قرض ادا نہیں کرتا ہے تو جس نے قرضہ دیا ہے اس کو اگر کوئی چیز اس کی مل جائے جس کے ذریعے وہ قرضہ وصول کر سکتا ہے تو اس کے لیے اپنا قرضہ وصول کرنا اس مال سے جو ہے وہ جائز ہے. اور اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ چاہے اسی کی جنس سے مل جائے یا کسی اور طریقے سے مل جائے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے وہ چیز آپ اپنے قرضے کے اندر اسے وصول کر سکتے ہیں. اور قرض جب کسی کو دیا جائے تو اگر ہو سکے تو مہلت دے دینا چاہیے. اللہ نے اگر آپ کو کشادگی دی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص پچھلے زمانے میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا. وہ اپنے غلام سے کہتا تھا کہ جب کوئی تنگ دست مقروض کے پاس جانا تو اس کو معاف کر دینا، اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے گا. جب اس کا انتقال ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا کہ تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، آج میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کی سختیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ اگر معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے، نہیں تو اس کو ٹائم دے دے کہ ٹھیک ابھی نہیں ادا کر سکتے تو بعد میں ادا کر لینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا قرض کے حوالے سے، جب کوئی جنازہ آتا تھا حضور کی خدمت میں، اگر اس پہ قرضہ ہوتا تھا تو اس کے جنازے کی نماز بھی آپ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، ایک جنازہ آیا، لوگوں نے عرض کی اس کی نماز پڑھا دیں حضور، فرمایا اس پہ کچھ قرضہ ہے، عرض کی نہیں، آپ نے نماز پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، فرمایا اس پہ قرضہ ہے، کہا ہاں ہے، کہا اس نے مال چھوڑا ہے، لوگوں نے کہا کہ 3 دینار چھوڑے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھا دی۔ تیسرا جنازہ آیا اور اس پر پوچھا قرضہ ہے، کہا کہ ہے، کہا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مال تو نہیں چھوڑا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اس کی نماز پڑھ لو۔ آپ نے اس کی نماز نہیں پڑھائی کہ اس کے قرض ادا کرنے کا جو ہے وہ کے لیے مال نہ تھا۔ اور حضرت ابو قتادہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ پڑھا دیں، قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس کی نماز بھی پڑھا دی۔ یعنی قرض کو لوگ بڑا ہلکا سمجھتے ہیں کہ لے لیا تو دینے کا نام نہیں لیتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجھے یاد آتا ہے کسی جگہ لکھا ہے، جب میں کسی کو قرضہ دیتا ہوں تو پہلے ہی سے نیت کر لیتا ہوں کہ اگر نہ آئے گا تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ لوگ جب پیسہ لیتے ہیں تو واپس دیتے نہیں ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت سے لوگ قرضہ لے کے ان کو واپس نہیں کرتے تھے تو مجھ کو اور آپ کو کیا واپس کریں گے؟ تو ایسے موقع پر اگر ہو سکے سامنے والا تنگ دست ہو تو معافی کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کے علاوہ شہید کے تمام گناہ بخش دی جائیں گے۔ جب بندہ شہید ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن قرضہ معاف نہیں ہوا کرتا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن بندہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ یہ قرض کے حوالے سے کئی مسائل ہیں جو بارہا آتے بھی ہیں، پوچھے بھی جاتے ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان ہے تو میں کچھ مسائل کو رکھ دیتا ہوں تاکہ جنہوں نے قرضہ لے رکھا ہے یا دے رکھا ہے وہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے تو قرضہ دینے والا اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا یا جس نے قرضہ لیا ہے وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ تو جس نے قرض دیا ہے اس مال کا مالک وہی ہے اور زکوٰۃ مالک پر واجب ہوتی ہے، لہذا اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو قرض دینے والا اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا جو اس نے قرضے میں دے رکھی ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے تو قرض دینے والے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر لینے والا مالک نصاب ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ تو ادا کرے گا، لیکن جو قرضے میں لے رکھا ہے اس مال کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے جس قرض کے ملنے کی امید نہ ہو، جس کو کہتے ہیں ڈوبا ہوا قرضہ، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا کیا واجب ہے؟ جو قرضہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے اسے شریعت کے اندر مردہ قرض کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یعنی جس قرض کے ملنے کی امید ختم ہو جائے اور وہ ملنے کی اب امید بالکل باقی نہیں رہی ہے تو بعد میں اگر وہ وصول بھی ہو گیا، 10 سال کے بعد ملا تو 10 سال کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ جس قدر ملے گا پھر اس کے اوپر سال گزر جائے گا، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ دینے سے انکار نہ کرے، سامنے والا کہہ رہا ہے دوں گا، ابھی فقیر ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، لیکن کہہ رہا دوں گا، تو اگر دوں گا کہہ رہا ہے تو 10 سال کے بعد میں جب پیسہ ملے گا تو پچھلے 10 سالوں کی زکوٰۃ بھی اگر وہ مالک نصاب ہے تو اسے ادا کرنا پڑے گا، جبکہ نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے۔ تو اس کو یاد رکھیں، اگر ملنے کی امید ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی،
اور اگر ملنے کی امید بالکل ختم ہو گئی تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جتنا ہمارے پاس میں ہے اس سے زیادہ ہمارے اوپر قرضہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جس پر اتنا قرض ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کے پاس میں نصاب کے برابر مال نہ بچے، تو پھر اس پر نہ تو زکوٰۃ واجب ہوگی، نہ قربانی واجب ہوگی، نہ صدقہ فطر واجب ہوگا، کیونکہ جتنا مال ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اس کے قرض کے اندر ادا ہو جائے گا، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ قرض دار کو معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے اندر دو مسئلے ہیں۔ اگر کسی پر قرضہ ہے اور آپ نے اس کو قرض معاف کر دیا تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اسی قرض کی معاف ہوگی جو معاف کیا ہے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ کسی کو آپ نے قرض دیا اور آپ نے 1,00,000 روپیہ جو قرض دیا تھا اسے معاف کر دیا، تو اس 1,00,000 روپے کی جو زکوٰۃ 2,500 روپے آپ کو دینی تھی اب وہ آپ کے لیے معاف ہو گئی، اب وہ 2,500 اس 1,00,000 کی زکوٰۃ آپ کو نہیں ادا کرنا ہے، لیکن جو آپ کے پاس میں الگ سے دوسرا مال ہے اس کی زکوٰۃ تو آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ قرض دار کو معاف کر دیا اور اتنا پیسہ زکوٰۃ میں گن لیا، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جیسے کسی کو آپ نے دیا 10,000 روپیہ اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 10,000 روپیہ میں نے اس کو دیا ہے اس کو میں معاف کر دوں اور وہ پورا 10,000 روپیہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کروں گا، اس میں سے مائنس کر دوں گا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے مالوں کی زکوٰۃ قرض معاف کر دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں قرض معاف کر دوں اور میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مثال کے طور پر 10,000 ہے تو اس کے ہاتھ میں 10,000 روپیہ رکھ دے، وہ قبضہ کر لے اور قبضہ کرنے کے بعد میں آپ اس سے وصول کر لیں، آپ اسے واپس وصول کر لیں، تو اس طریقے سے آپ کی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صرف معاف کر دینے سے ادا نہیں ہوگی، اس کو دے کر کے جب مالک بنا دیں گے اور جب مالک بن کے واپس کر دے گا تو اب جو ہے وہ آپ اس کو وہ زکوٰۃ کے اندر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر فقیر کو کہہ دیا کہ وہ دیکھو میں فلاں کے اندر 10,000 مانگتا ہوں تم وصول کر لو زکوٰۃ میں رکھ لو، تو کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں، اگر یہ نیت کی کہ وہ قرضہ وصول کر کے اپنے پاس میں رکھ لے اور وہ زکوٰۃ کے اندر میں شمار کر لوں گا تو ایسا کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک قرض کے حوالے سے اور مسئلہ ہے، کچھ لوگ کاروبار کے لیے قرض لیتے ہیں اور وہ لاکھوں روپے کا قرض کاروبار کے لیے لیا جاتا ہے، تو کیا کاروبار کے لیے لیے ہوئے مال پر بھی قرضے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ کاروبار کے لیے جو قرضہ لیا جاتا ہے اس قرضے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر 1,00,000 کا سامان قرض لیا اور اس کے پاس میں پہلے سے اور مال ہے، تو اس کا پہلے والا مال اور جو 1,00,000 لیا ہے دونوں کو ملائیں گے اور دونوں کو ملانے کے بعد میں اس پورے میں سے جو 1,00,000 قرضہ لیا ہے اتنے کو مائنس کر دیں گے اور باقی مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے اگر وہ مالک نصاب ہے۔ یعنی جتنا قرضہ لیا ہے اس کو اس کے پورے سامان میں جوڑیں گے اور پھر اس سامان میں سے موجودہ بھاؤ کے اعتبار سے 1,00,000 روپیہ کم کر دیں گے اور باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اگر نصاب کے برابر قرض لیا تو کیا فقیر پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جیسے ایک آدمی ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے، کسی سے 50,000 روپیہ قرضہ لے لیا، اب 50,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو کیا وہ اب مالک نصاب بن گیا اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ قرض لے کر مالک نصاب اگر کوئی ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قرض تو اس کو بعد میں واپس ادا کرنا ہے، قرض کی وجہ سے وہ غنی نہیں بن گیا ہے، لہذا قرضہ لے کر کے جو مالک نصاب ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس میں کوئی دوسرا مال نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سے کسی کا قرضہ ادا کرنا کیسا ہے؟
کوئی چاہ رہا ہے کہ فلاں پہ بہت سارا قرضہ ہے، میں اپنی زکوٰۃ میں سے فلاں کا قرضہ ادا کر دوں، تو اگر جس پر قرضہ ہے اس سے اجازت لے لی کہ بھئی میں تمہارا قرضہ ہے وہ ادا کر رہا ہوں اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے، یا اسی کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ پیسہ لے لو اور اپنی زکوٰۃ ادا کر دو، تو اگر ایسا کیا ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے قرض ادا کرنا جائز ہے۔ اچھا، ایک اہم سوال اس میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرضہ مقروض کو دینا، یہ زکوٰۃ کا پیسہ مقروض کو دینا اس میں زیادہ ثواب ہے یا ایسے فقیر کو دینے میں زیادہ ثواب ہے جس پر قرضہ نہیں ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جس آدمی پہ قرضہ ہے اس کو زکوٰۃ کا اگر وہ مستحق ہے تو زکوٰۃ کا مال دینے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس فقیر کے جس کے اوپر قرضہ نہیں ہے، کیونکہ کسی آدمی کا قرضہ ادا کروا دینا یہ بہت ثواب کا کام ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا لوگوں پر لاکھوں قرض ہے لیکن ابھی وہ قرض دے نہیں رہے ہیں اور اس کے پاس میں بھی پیسہ نہیں ہے، بالکل ایک دم وہ فقیر ہے، تو کیا کرے؟ کیا یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے؟ تو اس کے لیے دیکھا یہ جائے گا کہ قرض کا وقت فکس ہے، مقرر ہے کہ بھئی فلاں دن اور فلاں تاریخ کو قرضہ وصول کرنا ہے۔ اگر قرض کا وقت متعین ہے، دین کا وقت متعین ہے اور قرض خواہ کو ضرورت پڑ گئی تو ابھی وہ وقت ہوا نہیں ہے، تو ابھی ضرورت پوری کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ اتنی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور اگر دین ایسا ہے کہ جب چاہے اس سے وصول کر سکتا ہے لیکن سامنے والا تنگ دست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ قرض دینے والا جب ضرورت پڑ گئی تو اگر مستحق ہے تو قرض جب تک نہیں مل رہا ہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا مال لے کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ قرضے کے حوالے سے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے اوپر قرضہ ہے، میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ کون سا قرضہ ایسا ہے جو زکوٰۃ واجب ہونے کو روکتا ہے؟ تو اس کے لیے فقہاء کرام نے یہ ضابطہ بتایا کہ اگر سال گزرنے کے بعد میں قرض دار ہوا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے، 1 سال پورا ہو گیا، اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ٹائم آ گیا، جب زکوٰۃ ادا کرنے کا ٹائم آیا تب جا کر کے وہ جو ہے وہ مقروض ہو گیا، پیسہ اس کے اوپر قرضہ ہو گیا، تو اب کیا اس کے پیسوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو کہہ رہے واجب ہوگی، اس لیے کہ یہ قرضہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکے گا، کیونکہ جب مال پہ سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو جب زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اب اس مال کی زکوٰۃ اس کے اوپر ادا کرنا بھی ضروری ہوگا اور لازم ہوگا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ قرض کے حوالے سے ڈپوزٹ والا ہے کہ روم، مکان، دکان وغیرہ جو بھاڑے پہ لیتے ہیں تو ڈپوزٹ کے طور پر جو پیسہ دیتے ہیں وہ مالک مکان اور مالک دکان کو دیا جاتا ہے، وہ قرضہ ہی ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ نے مسئلہ سن لیا کہ ڈپوزٹ کی رقم جب قرض ہے تو جو کرائے پہ لے رہا ہے وہ اس کا مالک ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے تو ڈپوزٹ کے طور پر جو پیسہ اس نے دے دیا ہے اس کی زکوٰۃ اسی کو ادا کرنا پڑے گا، اس کی زکوٰۃ اسی کو ادا کرنا۔ لیکن یہ ہے شریعت کی طرف سے اجازت کہ چاہے تو ابھی ادا کر دے اور چاہے تو وہ ڈپوزٹ کا پیسہ جب ہاتھ میں آئے تو 5واں حصہ جب اس کا وصول ہو جائے نصاب کا تو اس وقت ادا کرے، لیکن جتنے سال بعد میں وصول ہوگا اتنے سالوں کی زکوٰۃ بعد میں ادا کرنا پڑے گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ ہر سال ادا کرتا رہے تاکہ بعد میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اسی طرح ایف ڈی کے اندر جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے ایک طرح کا قرض ہی ہوتا ہے، اور جب وہ قرض ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، چاہے تو ہر سال ادا کرتا رہے اور یا پھر جب وصول ہو جائے تب پچھلے تمام سالوں کی جوڑ کر کے ایک ساتھ میں ادا کر دے، اس کا اسے اختیار ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ بینک سے اگر کسی نے لون لیا تو اس کو زکوٰۃ کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ اگر کسی نے بینک سے قرض لیا تو نصاب سے اتنا قرضہ مائنس کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ قرضہ لیا تو 1 لاکھ اپنے مال میں سے وہ مائنس کر دے گا
اور باقی جو اس کا مال بچے گا اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنا ہوگا. لیکن 1 لاکھ قرضہ لیا ہے اور اس پر جو ہے وہ 20,000 بینک کو زیادہ دینا ہے, تو یہ 20,000 قرضہ نہیں مانا جائے گا, اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا قرضہ لیا ہے بینک سے اتنا ہی اپنے مال میں سے کم کرے گا, باقی کی زکوٰۃ ادا کرے گا. جو بینک کو زیادہ دینا ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ کے مال سے مائنس نہیں کرے گا. اگر کئی سالوں کے بعد میں کسی کا قرضہ وصول ہو گیا, ایک آدمی تھا پیسہ دے رکھا تھا وہ دے ہی نہیں رہا تھا, 10 سال کے بعد وہ پیسہ دے دیا, تو اگر 10 سال کے بعد پیسہ دیا ہے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ اسے جوڑ کر کے ادا کرنا پڑے گا, چاہے تو وہ پہلے ہی سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور نہیں تو پھر 10 سال کے بعد میں جب مال وصول ہوا تو ایسے تمام سالوں کی جوڑ کر کے پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے. قرض کے حوالے سے جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں بہت کثیر ہیں, بے شمار مسائل ہیں. یہ تو میرے موٹے موٹے چند مسائل تھے, ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا. تو قرض کی زکوٰۃ ادا کرنا اور مقروض کا زکوٰۃ لینا اس کا بھی ایک بڑا وسیع باب ہے. تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرتے وقت میں اگر ہم مقروض ہیں یا کسی کو قرض دے کے رکھا ہے تو ان مسائل کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے BC کی تو جو رقم BC کے اندر جمع کی گئی ہے کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے, اور اگر واجب ہے تو اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ BC کے اندر جو رقم جمع کی جاتی ہے اس کا مالک جمع کرنے والا خود ہوتا ہے. اگر وہ BC میں رقم جمع کرنے والا مالک نصاب ہے اور اس کے مال پر سال گزر چکا ہے تو اس پر اپنے مال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے جو اس کے پاس میں ہے, اور اس مال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے جو اس نے BC کے اندر جمع کی ہے. اب اگر وہ چاہے تو BC میں جتنی رقم جمع کی ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے, اور چاہے تو جتنے سال کے بعد میں BC کی رقم اس کے ہاتھ میں آئے اتنے سال کا حساب کر کے ان تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دے. BC کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر BC جائز نہیں ہوتی ہے. یہاں پر جائز BC سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر 10 لوگ 10 ہزار روپیہ ہر مہینہ جمع کریں, 1 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو جائے, ایک آدمی لے لے, پھر آئندہ مہینے میں پھر 10 ہزار روپیہ جمع کریں, پھر 1 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو جائے, وہ قرعہ اندازی کی جائے اور دوسرے کو دے دیا جائے. تو یہ BC کا طریقہ جائز ہے. جس نے جتنا جمع کرایا ہے اتنا ہی اس کو مل جاتا ہے. لیکن آج کل کچھ BC ایسی بھی چلتی ہے کہ آدمی جمع کرتا ہے 1 لاکھ روپے اور اس کو ملتے ہیں 80,000 ہی. تو اس طرح کی جو BC ہے وہ جائز نہیں ہے. بہرحال BC کی رقم پر زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مالک نصاب ہے تو یا تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے جو اس نے BC میں رقم جمع کی ہے اس کی اور اپنے مال کی, اور چاہے تو BC کھلنے کے بعد میں جب رقم اس کے ہاتھ میں آئے تو اتنے سالوں کی جوڑ کر کے زکوٰۃ ادا کر دے. ایک سوال کاروباری حوالے سے ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں مال کو بیچنا, مال خریدنا, وہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ کیونکہ بہت سارا ان کا پیسہ لوگوں پر قرضہ رہتا ہے اور وہ بھی بہت سارا مال ادھار لے کر کے رکھتے ہیں. تو اب جب وہ زکوٰۃ ادا کریں تو اپنے مال کا حساب کس طریقے سے کریں؟ تو ایسے کاروباری لوگ جو مال کا لین دین کرتے ہیں ان کا بھی لوگوں پہ قرضہ ہے اور ان پر بھی لوگوں کا قرضہ ہے, تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر کس کا کتنا قرض ہے. جتنا قرض آتا ہے اپنے پورے مال میں سے اتنا قرضہ نکال دیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس میں 1 کروڑ روپے کی مالیت ہے اور آپ کے اندر لوگ
40 لاکھ روپے مانگتے ہیں، آپ پر 40 لاکھ کا قرضہ ہے، تو آپ 40 لاکھ روپیہ جو آپ پر قرض ہے اس کو اپنی رقم میں سے مائنس کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں یہ دیکھیں کہ لوگوں پر آپ کا کتنا قرضہ ہے، تو اب اس کو جوڑ لیں، جتنی بھی رقم آپ کی قرض کی آنے والی ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ، اس کو ان 60,000 روپے میں جوڑ دیں، اب اس پورے 60 لاکھ میں جوڑ دیں اور پورے 70 لاکھ کی زکوٰۃ آپ ادا کریں۔ تو یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے، اپنے اوپر جو قرض ہے اس کو مائنس کر دیں اور دوسروں کا جو آنے والا ہے اس کو جوڑ لیں، اور پھر اس کے بعد میں دیکھ لیں کہ آپ کتنے مال کے مالک بن رہے ہیں، اتنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو زیور وغیرہ گروی رکھا جاتا ہے بینک وغیرہ میں، تو اس کی زکوٰۃ کیا گروی رکھنے والے کے اوپر واجب ہے؟ جو زیور وغیرہ گروی رکھ دیا جاتا ہے تو گروی رکھنے والے پر اس چیز کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے جس چیز کو اس نے گروی رکھا ہے۔ جو زیور وغیرہ بینک میں گروی رکھ دیا جائے قرض لے کر کے، تو جو گروی رکھا ہوا سامان ہے اس سامان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مالک نصاب ہیں، دوسرے اموال آپ کے پاس میں ہیں، تو ان مالوں کی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہوگی۔ مکان خریدنے کے لیے جو رقم جمع کر کے رکھی جاتی ہے، کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر مکان خریدنے کے لیے کسی نے رقم جمع کر کے رکھی اور وہ نصاب کے برابر ہے یا دوسرے مال کے ساتھ میں مل کر کے نصاب کو پہنچ رہی ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، تو اگرچہ آپ کو بعد میں مکان خریدنا ہے، مکان کی ضرورت ہے، لیکن جب سال پورا ہو گیا اس مال پر تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر لازم ہو جائے گا۔ جب اس سے آپ مکان خرید لیں گے، اس رقم کو خرچ کر دیں گے، پھر اس کے بعد میں وہ آپ کی ملکیت سے جب نکل جائے گا تب اس پر اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگی، لیکن جب تک آپ کے قبضے میں ہے، آپ مالک ہیں، تو اس رقم کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے۔ بیمہ وغیرہ میں جو رقم رکھی جاتی ہے، جیسے جیون بیمہ بہت سارے لوگ کراتے ہیں یا اسی طرح سے انشورنس کرواتے ہیں، تو اس میں جو رقم جمع کی جاتی ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جو رقم بیمہ میں یا انشورنس میں رکھی گئی ہے، اگر وہ نصاب کے برابر ہے یا اپنے مال کے ساتھ میں مل کر کے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چاہیں تو آپ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور چاہیں تو جب وہ بیمہ وغیرہ کی رقم میں نصاب کا 5واں حصہ آپ کے قبضے میں آ جائے تب ادا کریں۔ دونوں آپشن آپ کے پاس میں ہے، لیکن ہر سال ادا کر دینا بہتر ہے، کیونکہ جب وہ رقم ایک ساتھ میں ہاتھ میں آتی ہے تو اتنے سالوں کا حساب کر کے وہ ساری زکوٰۃ ادا کرنا ایک نفس کے اوپر مشکل گزرتا ہے، اور آدمی اس وقت کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، لہذا ہر سال ہی اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مولا شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان المبارک کی خوب ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔